الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، جو کچھ بھی تانوں مصیبت پہنچ دیے فبما کسبت ایدیکم، تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے جڑے تسی برے کیتے نے۔ ویعفو عن کثیر، رب فرماندا ہے میری ذات ہے یہ بہت زیادہ معاملات نو درگزر کر دیندی ہے، تواڈے کئی اعمال تے پکڑ نہیں کردی، درگزر کر دیندی، معاف کر دیندی ہے، لیکن جڑیاں پہنچ دیاں نے وہ اکثریت ساڈے برے اعمال دا نتیجہ ہوندیاں نے۔ کل دا سلسلہ چل رہا ہے کہ کیڑے کیڑے اسباب نے جنہ دی وجہ تی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی رسوائیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور دے اندر بیان فرمایا وے کہ جڑے بندے معاشرے دے اندر بے حیائی نو فروغ دیندے نے پھر اس دے اوپر خوشی دا بھی اظہار کردے نے، انہاں دی وجہ تی بھی دنیا دے اندر سخت تکلیفاں نے اور آخرت دے اندر بھی سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک او لوگ جڑے اس گل نو پسند کردے نے کہ مسلماناں دے اندر بے حیائی پھیلے، مسلماناں دے اندر بے حیائی پھیلے، انہاں واسطے دردناک عذاب دنیا دے اندر بھی ہے اور آخرت دے اندر بھی ہے۔ رب فرماندا ہے میں تے خوب جاننا وا لیکن تانوں یہ علم نہیں اس چیز دا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جاندا ہے لیکن تانوں علم نہیں ہے۔ پتہ کی چلیا جڑا بھی بندہ معاشرے دے اندر بے حیائی نو فروغ دینا چاہے گا اس دی وجہ تی معاشرے دے اندر سخت تکلیفاں بھی ہون گیاں اور اس بندے تے بھی ہون گیاں۔ ظاہر ہے جس وقت اگ لگدی ہے تے سیک ارد گرد بھی پیندا ہے، جس ویلے اس نو تکلیفاں پہنچن گیا تے معاشرے دے اندر جڑے بندے نہیں بھی اس چیز تے راسی وہ بھی مبتلا ہو جان گے۔ بعض بندے تے اس واسطے مبتلا ہو جاندے نے کہ نیک لوگ صرف چپ کر جان، انہاں برائیاں تے بس ساڈے کولوں روکیاں نہیں جاندیاں، وہ تبلیغ دا فریضہ سر انجام دینا چھوڑ دین، پھر رب تبارک و تعالیٰ انہاں نو بھی اسے لپیٹ وچ لے لیندا جس لپیٹ وچ او برائی پھیلان والے بندیاں نو لیندا وے۔ حدیث پاک کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
اس حدیث پاک نو حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث پاک دی المستدرک للحاکم دے اندر نقل کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جدن کسے بستی وچ زنا اور سود پھیل جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہاں خود اپنے اوپر اللہ دے عذاب نو لازم کر لیا، کیونکہ زنا جڑا ہے یہ محتاجی نو پیدا کردا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا محتاجی نو پیدا کردا ہے۔ جس معاشرے چ زنا پھیل جائے اتھے قحط سالی آؤندی ہے۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت یا نشانیاں وچ ایک نشانی یہ بھی ہے حرج دی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور اس دا سبب اے بیان فرمایا گیا جس وقت زنا پھیل جائے پھر قتل و غارت بھی عام ہو جاندی ہے۔ اور اج اسی دیکھ لیے معاشرے چ قحط سالی دی طرف بھی معاشرہ جا رہا ہے، قتل و غارت لڑائیاں جھگڑے یہ بھی ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ زنا معاشرے دے اندر بنیادی طور تے پھیل چکیا ہوئے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما فعصا ان یریح ریحا ویمحقا برکت بیعہما، کہ دو قسم دیاں بندیاں نے جدن تک آپس جدا نہیں ہوئے خرید و فروخت کر رہے نے، انہوں نے اختیار ہے اپنی بیع ختم کرن دا۔ ایک بندہ اس نے خرید کیتی ہے کوئی چیز، دوجے نے فروخت کیتی ہے ویچی ہے کوئی چیز، انہوں نے آپس وچ اختیار ہے جدن تک وہ جدا نہیں ہوئے کہ اپنی بیع نو فسخ کر لین۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دونیں خرید و فروخت کرنے والے شخص سچ بولن اور جو کچھ عیب ہے چیز دے اندر اس نو بیان کر دین، انہوں دوواں دی خرید و فروخت وچ برکت رکھ دیتی جاندی ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولن وقاتا ما، اور جو کچھ خرید و فروخت دے اندر چیز انہاں لینی دینی ہے اس دا عیب چھپا لین، قریب ہے کہ تھوڑا جنہ نفع تے او کما لین لیکن انہاں دی بیع وچ برکت ختم کر دیتی جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ اج اسی کوئی چیز ویچنے ہاں یا خریدنے ہاں، خریدن والے دی تو کوشش ہوندی ہے میں عیب تلاش کر لاں، لیکن ویچن والے دی ہوندی ہے کسی ذریعے چھپا کے انہوں ویچ داں، وہ چیز تے وک جائے گی لیکن اس کمائی وچ برکت نہیں رہے گی۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے اوپر عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل حدیث پاک ذکر ہوئے گی کیڑے 5 کم ہون گے تے انہاں دے بدلے وچ پھر کیڑیاں 5 سزاواں نے، وہ معاشرے دے اندر سزاواں اس دنیا دے اندر ہی بندے نو لب جانیاں نے، اور جڑیاں اسی اگر دیکھاں گے غور نال تے ساڈے اس معاشرے چ وہ 5 کم بھی ہو رہے نے تے انہاں دی سزا بھی اسی مجموعی طور تے بھگت رہے ہیں۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔